بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا إلى آخره۔ بات ہماری چل رہی تھی ملزمات معاطات میں، جن میں سے پہلا ملزم قرار دیا تھا تلف العینین یا عوضین، کہ دونوں عوض تلف ہو جائیں۔ آج دوسرا شروع فرما رہے ہیں، اگر ایک عوض عیناً باقی ہو اور دوسرا عوض تلف ہو جائے، چاہے وہ بالکلیہ تلف ہو جائے یا اس کا کچھ حصہ، یعنی اس نے جو کچھ دیا ہے سارا تو اس نے ختم نہیں کیا، لیکن کچھ اس نے ختم کر لیا ہے، لیکن ایک کماکان باقی ہے، اسی طرح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تلف احدی العوضین فرماتے ہیں علی القول بالملک، یہ بھی ملزمات میں سے ہے۔ کیوں؟ اب یہ بات آگے کتاب میں نہیں لکھی، آپ نے خود سب ملانی ہے۔ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ملک میں اصل لزوم ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر کوئی مورد اس سے خارج ہوگا تو وہ ہوگا بالدلیل۔ تو جو چیز اصل اور قانون سے خارج ہوتی ہے وہاں اکتفا کیا جاتا ہے قدر متیقن پر، تو قدر متیقن تراد العوضین ہے، صرف ایک عوض باقی ہو دوسرا نہ ہو، چکے دوسرا تلف ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے تراد العوضین ممکن نہیں رہا، چونکہ قدر متیقن نہیں ہے اور ادھر ملکیت میں اصل لزوم ہے، لہذا تلف و احدی العوضین بھی ملزمات میں سے ایک ملزم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آ گیا کہ اگر ہم معاطات کو مفید ملک قرار نہ دیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مفید اباحہ ہے، تو اب یہاں پر دو نظریے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اباحہ کے قائل ہوں گے تو تلف و احدی العوضین ملزم قرار نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عین موجود ہے، ہر مالک کو یہ حق حاصل ہوتا ہے جب معاملہ لازمی نہ ہو تو وہ عین موجودہ میں رجوع کر سکتا ہے۔ جب ایک عین موجود ہے اور اس کا مالک بھی ہے تو وہ اپنے اس مال میں رجوع کر سکتا ہے، چونکہ اس نے اس کو تملیک تو نہیں کیا تھا، صرف اباحہ کیا تھا، لہذا وہ رجوع کر سکتا ہے۔ چونکہ اس کے رجوع کرنا ممکن ہے، لہذا تلف احدی العوضین ملزمات میں سے نہیں ہے۔ بہت غور سے شیخنا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مشکل ہے۔ کیوں؟ ایک پارٹی کے پاس جو عین ہے وہ تو موجود ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی بات مان لی کہ اس کا مالک رجوع کر سکتا ہے، لیکن دوسری پارٹی کے پاس تو عین موجود نہیں ہے۔ جو اس نے دیا تھا وہ تو ہو گیا ہے تلف، جو زید نے دیا تھا وہ موجود ہے، جو بکر نے دیا تھا وہ ہو گیا ہے تلف۔ اب جب تلف ہو گیا ہے، چلو وہ تو اپنے دیے ہوئے میں رجوع کر لے گا، تو جس کے پاس تلف ہو گیا ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس نے دیا، جس کا موجود ہے وہ اپنا واپس لے لے اور دوسری پارٹی کچھ بھی نہ دے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ظاہر ہے اب جس کے پاس اس کو بھی تو کچھ دینا ہے نا، جب کچھ دینا ہے تو وہ کیا دینا ہے؟ اس کا مطلب ہے یا اس کو مثلی تھا تو اس کا مثل دے گا، اور وہ قیمی تھا تو اس کی قیمت۔ اب سوال یہ اٹھے گا، پوری ترتیب کے ساتھ، یہ عبارت تھوڑی ہے، مطلب بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ اٹھے گا
کہ جس بندے کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس وہ چیز تلف ہو گئی، دوسری پارٹی اس تلف شدہ کا یعنی اس کو عوض دیا جائے مثل یا قیمت، آیا یہ مثل یا قیمت کا ضامن ہے؟ اس پر لازم ہے کہ یہ اس کا وہ عوض ہونے والی چیز کا کیا دے؟ مثال سمجھاؤں زید نے بکر کو کتاب دی، بکر نے زید کو ابا دی۔ الفاظ پہ یاد رکھنا پھر اگر میں بھول بھی جاؤں تو، زید نے بکر کو کتاب دی، بکر نے زید کو ابا دی۔ اچھا، بکر کے پاس جو کتاب تھی وہ ہو گئی ہے تلف، ٹھیک ہو گیا، لیکن زید کے پاس جو ابا آئی تھی وہ ابھی ہے موجود۔ بعض حضرات کہتے ہیں چونکہ زید کے پاس ابا موجود ہے اور اس کا مالک بکر بھی موجود ہے اور اس نے زید کو ابا کا مالک نہیں بنایا تھا، اباحہ کیا تھا، لہذا اس کے لیے حق رجوع حاصل ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک چیز کا تلف ہونا ملزم نہیں ہے۔ جواب شیخنا یہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے زید کے پاس ابا ہے لیکن بکر کے پاس کتاب نہیں ہے، اب یہ بکر جو اپنی ابا میں رجوع کرے گا تو زید نے اس کو جو کتاب دی تھی اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ تو اپنی چیز لے لے اور اس کی چیز ضائع ہو جائے، تو آپ یہی کہیں گے کہ اس کے پاس جو کتاب تلف ہوئی ہے یہ اس کی قیمت یا اس کا مثل ادا کرے، یہی جواب میں کہیں گے۔ بالکل۔ اب ہم جو آپ سے پوچھتے ہیں مثل یا قیمت تب ہوتی ہے کہ جب بندہ ضامن ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس بندے کو ہوگا شک کہ آیا اس کا عوض جو میرے پاس تلف ہو گیا ہے، آیا تلف ہونے سے میں اس کے عوض کا ضامن ہوں یا ضامن نہیں ہوں؟ جواب آئے گا اصالت البراء کہ جناب آپ ضامن نہیں ہیں جب تک یقین نہ ہو۔ پھر آپ جواب میں کہیں گے جناب آپ اصل برات کے ذریعے اس کی جان چھڑا رہے ہیں، ہمارے پاس دلیل اجتہادی موجود ہے، وہ کون سی؟ علی الید ما اخذت حتی تؤدی، اور قاعدہ ید نص موجود ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب آئی تو تھی نا یا نہیں آئی تھی؟ تو جب آئی تھی تو قاعدہ ید کا تقاضا کیا ہے کہ یہ اس کا ضامن ہے۔ شیخنا جواب میں کہتے ہیں نا، یہ وہ مورد نہیں ہے جہاں قاعدہ ید جاری ہوتا ہے۔ اچھا کیوں جی؟ الفاظ پہ غور، بالکل باتیں فرماتے ہیں اس لیے یہ جو دو بندے اپنی رضایت سے اپنا مال ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، یہ رضایت قلبی سے دے رہے ہیں یا جبراً ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ یہ رضایت سے، تو اس کا مطلب ہے ہر بندہ دوسرے کو اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اور اپنی رضایت سے دے رہا ہے۔ جناب جو چیز کسی کو رضایت سے دی جاتی ہے وہ ید زمان نہیں ہوتا، وہ امانت ید امانی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، چاہے وہ امانی شرعی ہو یا امانی مالکیہ ہو۔ قاعدہ ید وہاں ہوتا ہے جہاں ید عدوانی ہو، ید زمانی۔
آیا تلف ہونے سے پہلے یہ کتاب کا ضامن تھا؟ نہیں تھا۔ اگر تلف ہونے سے پہلے ضامن نہیں تھا تو تلف ہونے کے بعد بھی ضامن نہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کہتے ہیں چونکہ اس کی کتاب ابا موجود ہے لہذا استصحاب بقائے سلطنت، لہذا یہ اپنی چیز واپس مانگ سکتا ہے۔ ہم جواب میں کہیں گے جناب اصالت البرات بھی تو کھڑی ہے کہ وہ ضامن نہیں ہے، پھر یہ تو ضامن نہیں ہو سکتا کہ یہ تو اپنی چیز واپس لے لے اور دوسرے کو اس کا کچھ بھی نہ ملے۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ چونکہ ایک عین تلف ہو گئی ہے، چاہے قول بالاباحہ قائل بالاباحہ بھی کیوں نہ ہو جائیں، پھر یہ معاملہ اب لازمہ ہو گیا ہے، اب جائزہ نہیں رہا۔ یہ بات یہاں پر ختم۔ اس کے بعد شیخنا ایک اور چیز ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں یمکن ان یقال، یمکن ان یقال کیا ہے؟ کہ جو لوگ تلف احد العوضین کو علی القول بالاباحہ ملزم قرار نہیں دیتے، ان کی تائید میں 3 دلیلیں دے رہے ہیں کہ ممکن ہے ہم ان کے حق میں جو اس کو ملزم قرار نہیں دیتے یہ 3 دلیلیں دیں۔ اچھا وہ کون سی جی؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ہم نے پیچھے اشکال میں کیا کہا تھا کہ جس کی عین موجود ہے استصحاب ہوگا بقائے سلطنت مالک کا، اس کا سلطنت اس پر موجود ہے، لیکن ہم نے جواب میں کہا کہ اس کا معارضہ ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ اصالت البرات کے ساتھ۔ ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب، اصل بقائے سلطنت استصحاب بقائے تسلط مالک یہ حاکم ہے، یہ مقدم ہے کس پر؟ اصل عدم زمان پر، اصالت البرات پر۔ کیوں جی؟ کوئی دلیل؟ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ 2 ہو سکتی ہیں۔ علم اصول میں یہ کہتے ہیں کہ اگر استصحاب کے مقابل کوئی اور اصل عملی آ جائے تو استصحاب دیگر اصول عملیہ پر مقدم ہے۔ ایک یہ۔ نمبر 2، یہ استصحاب والی اصل گزشتہ درس میں بھی گزارش کی تھی، یہ اصل سببی ہے، اور اصالت البراء وہ اصل مسببی ہے، اور ہمیشہ اصل سببی اصل مسببی پر مقدم ہوتی ہے۔ ممکن ہے، اب خلط ملط نہیں کرنا، ممکن ہے کہ جو لوگ تلف احد العوضین کو ملزم قرار نہیں دیتے ان کی سپورٹ میں یہ دلیل دی جائے چونکہ اصل بقاء سلطنت حاکم ہے، وہ مقدم ہے، لہذا اس لیے جس کا مال موجود ہے وہ اپنے مال میں رجوع کر سکتا ہے علی القول بالاباحہ۔ اسی طرح ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ ممکن ہے یہ بھی دلیل دی جا سکے ان لوگوں کے حق میں جو کہتے ہیں کہ تلف احد العوضین ملزم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو آگا، جب زید نے بکر کو کچھ دیا تو آیا وہ فری میں دیا ہے یا بکر نے بھی اس کو بدلے میں کچھ دینا تھا؟ ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بدلے میں اس نے دینا تھا، چونکہ معاملہ معاطاتی تھا، یعنی کچھ لینا اور کچھ دینا۔ تو اس کا مطلب ہے بکر کے ذمے اول روز سے ہی کچھ نہ کچھ تھا۔ ٹھیک ہے جی، جب زید نے بکر کو کتاب دی تھی تو بکر بھی کسی نہ کسی چیز کا ضامن تو تھا نا، چاہے وہ بدلے میں کتاب دے، چاہے آبا دے، چاہے اس کے رقم دے، چاہے گندم دے، جو دے، جو بھی دے، کچھ چیز تو اس کے ذمہ تھی، بالکل تھی۔ تو اس کا مطلب ہے بکر ضامن تو اول روز سے تھا،
چیز موجود تھی تو بھی ضامن تھا، تلف ہو گئی ہے تو بھی۔ اب وہ ضامن کس چیز کا تھا یہ علیحدہ موضوع ہے، کہ آیا وہ ابا دینے کا ضامن تھا، اصل کتاب کا تھا، یا اس کی قیمت کا تھا، مثل کا تھا، وہ علیحدہ موضوع ہے، لیکن زمان تو اول روز ہی تھی نا۔ تو جناب جہاں زمان معلوم ہو، اصل عدم زمان وہاں جاری ہوتی ہے جہاں شک کو کہ میں ضامن ہوں یا نہ ہوں، وہاں کہا جاتا ہے اصل عدم زمان اصالت البراء، اور جہاں علم ہو وہاں اصل عدم زمان اور اصالت البراء جاری نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ان کے حق میں ایک دلیل دی جا سکتی ہے۔ ایک تیسری دلیل بھی شیخنا نے یہاں ذکر فرمائی ہے، وہ کیا؟ کہ زید نے دی تھی کتاب، بکر نے دی تھی ابا۔ بکر کی ابا موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے۔ الناس مسلطون علی اموالہم، یہ کس بات کو تقاضا کرتا ہے؟ کہ بکر اپنی ابا میں رجوع کر سکے، چونکہ اس نے اس کو مالک نہیں بنایا تھا۔ تو جب یہ رجوع کر سکتا ہے تو جواباً وہ بھی اپنی کتاب میں رجوع کر سکتا ہے۔ اب تلف ہوگی تو اس کی مثل یا قیمت مانگ لے گا جو اس کا عوض واقع ہوگا، لہذا اس کو بھی حق حاصل ہے۔ جب حق حاصل ہے تو اس کا مطلب پھر تلف و عدل عوضین ملزم نہ ہوا۔ پھر آگے فرماتے ہیں فتدبر، وہ انشاءاللہ ترجمے میں آ جائے گا۔ خوب، ملزمات معاطات میں سے تیسرا ملزم، تیسرا ملزم کیا ہے جی؟ لو کان احد العوضین دینا فی ذمت احد المتعاطیین، یہ بھی ملزمات میں سے ہے۔ آغا خادم حسین نے میرا 500 روپیہ دینا ہے، الفاظ پہ غور، میرا 500 روپیہ دینا ہے۔ آغا خادم حسین کہتے ہیں کہ میں ذمہ آپ کا 500 ہے، میں نے آپ کو دینا ہے، آپ یہ کتاب رکھ لیں۔ یعنی بھائی تو اس طرح تو نہیں کرتے، معاملہ معاطاتی ہوتا ہے، اور وہ کتاب دے دیتا ہے، تو جوں ہی وہ مجھے کتاب دے گا تو وہ جو 500 اس کے ذمہ تھا آن نما اس کا بن جائے گا مالک۔ جب مالک بنے گا تو پھر وہ اس کا ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، یعنی اب اس کے ذمہ وہ ادائیگی، کتاب دے چکا ہے نا، تو کتاب کی ثمن ہوتی ہے، ثمن میں آ گیا وہی 500 جو پہلے سے اس کے ذمہ تھا، لہذا جب وہ دے گا تو اس کا مطلب اب وہ 500 کا پہلے مالک بنے گا، وہ ایک لمحے کے لیے کتاب کے عوض کے طور پر مانے آنما مالک بن کے پھر وہ اس کے ذمے سے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں بسا اوقات ملکیت آنما ہی آتی ہے لیکن اس کا نتیجہ فقط سقوط عن ذمہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، فرماتے ہیں اگر ہم قائل بالملک ہو جائیں تو کوئی خاص مشکل نہیں ہے۔ کیسے؟ اس نے مجھے کتاب دی، میں کتاب کا مالک بنا، میں نے اس کو دیا کچھ نہیں، لیکن اس کے ذمے جو میرا 500 تھا وہ ایک لمحے کے لیے اس کا مالک بنا، اور ملکیت کے نتیجے میں وہ ذمہ اس کا، اس کے ذمے سے وہ 500 ساقط ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر دیکھنا ہے، اب جو چیز ایک مرتبہ ساقط ہو جائے وہ پھر دوبارہ پلٹ کے، چونکہ اس کے ذمے سے ایک دفعہ وہ 500 ساقط ہو گیا، ذمہ بری ہو گیا، تو اب نئے سرے سے اگر 500 اس کے ذمہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے علیحدہ سے دلیل چاہیے۔ لہذا ترتیب میں کیا رکھیں گے؟ پانچواں ملزم کیا ہوا کہ اگر تیسرا ملزمات میں سے کیا ہوگا کہ اگر احد العوضین احد المتعاطیین کا معافی ذمہ ہو تو یہ بھی ممکن ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں آغا بات فرق کرتی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا المعدوم لا یعود، کہ جو ایک دفعہ ختم ہو جائے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا، وہ ہوتا ہے تکوینیات میں،
یہاں یہ امر اعتباری ہے، تو جب امر اعتباری ہے تو وہ تابع ہوتا ہے معتبر کے اعتبار کے، تو ممکن ہے جب وہ اپنی عین میں رجوع کرے تو وہ ذمہ، مثلا میں اگر خادم حسین کہتے ہیں آغا صاحب میری کتاب واپس کر دیں، جب واپس کر دوں تو وہ جو 500 پہلے اس کے ذمہ تھا جو ساکت ہوا تھا وہ دوبارہ اس کے ذمہ ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ شیخنا اس کو قبول نہیں فرماتے، وہ کہتے ہیں نہ، چاہے یہ امر اعتباری ہے ذمہ ہونا، ٹھیک ہے معتبر کے اعتبار کے تابع ہے، لیکن اس معتبر کے اعتبار کے لیے بھی تو ہمیں ایک دلیل چاہیے، نئی دلیل ہے کہ اب دوبارہ معتبر کا اعتبار یہ ہے کہ وہ ذمہ پھر اس کے 500 اس کے ذمے میں آ گیا، جبکہ ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا علی القول بالملک، وَكَذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، اس پر بھی فرماتے ہیں ہمارے نزدیک حکم یہی ہوگا، کیا کہ اگر ہم معاطات کو مفید اباحہ قرار دیتے ہیں تو بھی اگر احد العوضین دیناً فی ذمت احد المتعاطیین ہوگا تو بھی ملزم ہوگا، لیکن آگے فرماتے ہیں ففہم، وہ یو ٹرن ہے انشاءاللہ ترجمے میں اس کو حل کرتے ہیں۔ آئے ذرا غور کرنا، فتدبر بھی ہے ففہم بھی ہے، 2-3 چیزیں ہیں۔ وَمِنْ ہو ترتیب یاد رکھنا، یہاں سے ملزمات میں سے دوسرا ملزم ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَمِنْ ہو یعلم حکم ما لو تلف احد العینین او بعضها، اگر احد العوضین میں سے ایک تلف ہو جائے پورا تو چاہے اس کا کچھ حصہ، تو بھی علی القول بالملک، اس کا تلف ہونا پورا یا کچھ حصہ وہ بھی ملزمات میں سے ایک ملزم ہے۔ اب اگر مہربانی کرنا کیسے من ہو یعلم، وہ کل والا درس سارا اس کے ساتھ آپ ملائیں گے پھر بات سمجھ آئے گی، کیوں؟ آپ مختصر میں آپ کو صرف اشارہ کرتا ہوں، کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ ملکیت میں اصل لزوم ہے، اور اگر کہیں لزوم نہ ہوگا تو وہ خلاف اصل ہوگا، تو جو حکم خلاف اصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہاں اکتفا کیا جاتا ہے قدر متیقن پر، قدر متیقن ہوتا ہے تراد العوضین، یہاں تو ایک تلف ہو گئی ہے، پس جب تراد العوضین آ تو لہذا یہ لازم ہے، ختم۔ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، لیکن اگر ہم معاطات میں ملکیت کے قائل نہیں ہوتے بلکہ ہم قائل ہوتے ہیں اباحہ کے، فقد استوجہ بعض مشائخنا سید مجاہد اور صاحب مناہل سید محمد مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ وفاقاً لبعض معاصری فاضل نراکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے، جبکہ ان سے پہلے شہید ثانی کا مسالک میں نظریہ بھی یہی ہے۔ اب ذرا ترتیب رکھنا کہ پہلے شہید ثانی کا تھا، ان کی ابتدا کی ہے کس نے؟ فاضل نراکی اور سید محمد مجاہد رحمۃ اللہ علیہم نے، انہوں نے۔ اچھا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم الفاظ پہ غور رکھا، اگر ہم معاطات میں اباحہ کے قائل ہوتے ہیں تو تلف احد العوضین سے معاملہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوگا؟ یہاں جاری ہوگی اصالت و عدم اللزوم، کیونکہ ہم نے کل 2 اصلیں بنائی تھی نا، کہ ملکیت میں اصل لزوم اور اباحہ میں اصل عدم لزوم، چونکہ ہم اباحہ میں قائل ہیں لہذا یہاں، اور اباحہ میں اصل ہے عدم لزوم۔ لِأَصَالَةِ بَقَاءِ سَلْطَنَةِ مَالِكِ الْعَيْنِ الْمَوْجُودَةِ، چونکہ ایک عین تو موجود ہے تو جو اس کا مالک ہے استصحاب کریں گے اس کے بقائے سلطنت کا، کہ وہ اس کی ملکیت میں بھی ہے، اس کی سلطنت اس پر باقی ہے، لہذا وہ اپنے مال میں رجوع کر سکتا ہے۔ جب وہ کر سکتا ہے تو جواباً دوسرا بھی کر سکتا ہے، جواز کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن شیخنا پہلے مرحلے میں کہتے ہیں وفی ہے کہ نہ، اس دلیل پر ہمیں اشکال ہے کہ انہا معارضۃ باصالۃ براءۃ ذمتہ عن مثل التالف او قیمتہ، جناب اگر یہ بندہ اپنی ابا میں رجوع کر سکتا ہے تو اس کے پاس جو کتاب تھی وہ تو ہو گئی ہے طلب،
نتیجہ کیا ہوگا؟ گویا یہ ضامن ہوگا اس کتاب کی یا جو بھی عین تھی اس کی قیمت کا یا عین کا. تو اب اس کو شک ہوگا کہ میرے پاس جو چیز تلف ہوئی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا، اور میں کر رہا ہوں رجوع، تو آیا اس سے میں اس کی وہ قیمت کا یا اس کی مثل کا ضامن ہوں یا نہ ہوں؟ اصالت البراء کہتا ہے جہاں ضامن ہونے اور نہ ہونے میں شک کو، اصل عدم زمان ہے، اصالت البراء ہے. اچھا، والتمسک یہ علیحدہ ہے. کوئی بندہ جواب میں کہے جناب اصل وہاں ہوتی ہے جہاں دلیل اجتہادی نہ ہو. ہمارے پاس دلیل اجتہادی موجود ہے، کون سی؟ علی الید مآخذ حتی تؤدیہ. تو اس کے ہاتھ میں تو کتاب آئی تھی نا، تو جب آئی تھی تو پھر جب دلیل اجتہادی آ گئی، اصالت برات کا یہ مقام نہیں ہے. جواب والتمسک بعموم علی الید ہنا فی غیر محل، یہاں قاعدہ ید جاری نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جناب قاعدہ ید وہاں ہوتا ہے جہاں طلب سے پہلے وہ ید زمانی ہوتا. ید زمانی کب ہوتا ہے؟ جب وہ ید عدوانی ہو، ید امانی نہ ہو. یہ ید عدوانی نہیں تھا، یعنی اس نے اس سے مال کھینچا، چھینا نہیں تھا، اور اس نے اس سے چھینا. دونوں نے اپنی رضایت سے ایک دوسرے کو چیز دی، تو اس کا مطلب ید عدوانی تو نہ ہوا نا. شاباش. کیوں قاعدہ ید جہاں کیوں جاری نہیں ہو سکتا؟ فرماتے ہیں اس لیے بعد القطع، چونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے بأن هذه الید قبل الطلاق، چونکہ طلاق ہونے سے پہلے جب تک کتاب موجود تھی یہ ید زمان نہیں تھا. تو جب طلب سے پہلے نہیں تھا، لا بعدہ، طلب ہونے کے بعد بھی یہ ید زمانی نہیں بنے گا. کیوں؟ الفاظ پہ غور آقا جان. کیوں؟ وہ جو زید نے اس کو آباد دی تھی، اب دو راستے ہیں کہ یہ بندہ جس نے اس کو آباد دیا اور اس نے اس کو کتاب دی، یہ بندہ اپنی دی ہوئی ابا میں یا رجوع کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر رجوع نہیں کرتا یقیناً زمان، جب یہ رجوع نہیں کرے گا تو وہ بھی کتاب میں رجوع اور نہیں کرے گا. فرماتے ہیں ولا بعدہ، حتیٰ کہ طلب کے بعد بھی ید زمان نہیں ہے. کیوں؟ اذا بنا مالک العین الموجودہ، کہ جس مالک کی عین ابھی موجود ہے، طلب نہیں ہوئی، اگر وہ بنا رکھتا ہے کس پر؟ علی امضاء المعاطات، وہ معاطات ختم نہیں کرنا، اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور رجوع کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، تو یقیناً اب یہ کسی چیز کا، یعنی اگر یہ بکر اپنی ابا واپس نہیں مانگتا تو یقیناً یہ اس کی جو اس کے ہاتھ میں کتاب طلب ہوئی تھی اس کا ضامن بھی نہیں، ختم ہو گیا. خوب. انما الکلام فی الزمان اذا اراد الرجوع، البتہ بحث وہاں ہوگی کہ جب یہ اپنی عین موجود میں رجوع کا ارادہ کرے گا کہ میری ابا تو موجود ہے، چلو میں رجوع کروں، وہاں بحث ہے. وَلَيْسَ هَذَا مِن مُقْتَضَى الْيَدِّ قَطْعًا، مقتضى ید یہ نہیں ہے. اب اس میں تفصیل ہے، یعنی قاعدہ ید جزئیات کو بیان نہیں کرتا کہ اگر یہ رجوع کرے گا تو پھر ضامن ہوگا، رجوع نہیں کرے گا تو پھر ید زمانی نہ ہوگا. فرماتے نا قاعدہ ید تو اتنا بتاتا ہے کہ جو ید عدوانی ہوگا وہ زمانی ہوتا ہے، اور جو ید امانی ہوتا ہے اس میں کوئی زمان، اور یہاں اس کا ید یقیناً ید عدوانی نہیں تھا، لہذا زمان بھی نہیں ہے. ہاذا، اب ذرا توجہ رکھنا، بہت مزہ آتا ہے شیخنا کسی عبارت میں تھوڑا مباحثے میں لطف لینا. یعنی جو دلیل انہوں نے دی علی القول بالاباحات پر کہ تلف احد العوضین ملزم نہیں ہے، اس کو تو کر دیا ہے رد. یمکن ان یقال، یہاں سے 3 دلیلیں دے رہے ہیں ان کی سپورٹ میں. ہاں اگر تم اس انداز سے دلیل دو تو پھر شاید تمہارا مبنی صحیح ہو. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی جو دلیل انہوں نے دی ہے اس کو رد کر دیا. یمکن ان یقال سے دے رہے ہیں کہ اگر تم قائل بالاباحہ ہو اور کہتے ہو کہ تلف احد العوضین ملزم نہیں ہے تو پھر اس انداز سے نہیں جو تم نے دلیل دیے،
ان تین میں سے کوئی دلیل دو تو پھر شاید تمہارے حق میں کوئی بات بن سکے۔ اچھا کیا؟ یمکن یقال، ممکن ہے۔ اب یقال سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ ان کی سپورٹ میں جو کہتے ہیں کہ علی القول بالاباحہ تلف احد العوضین ملزم نہیں ہے، ان کے سپورٹ ممکن ہے۔ یہ دلیل کیا؟ ان اصالۃ بقاء سلطنہ حاکمۃ علی اصالۃ عدم الزمان بالمثل ہم نے اوپر جواب میں یہی کہا تھا نا کہ تمہارے اصل بقاء سلطنت استصحاب بقاء ملکیت کے مقابل میں اصالت البراء آ جاتی ہے، لہذا اذا تعارض تساقطا۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ نہیں جناب، اصل بقاء سلطنت او استصحاب بقاء ملکیت حاکم ہے اصالت الحکومت، مانا وہ نہیں جو موضوع میں تضییق و توسیع کرتی، یعنی اس پر مقدم ہے۔ اچھا کیوں مقدم ہے؟ اب یہ بات کتاب میں نہیں، آپ نے خود بنانی ہے۔ کیا؟ اس لیے کہ علم اصول میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جب کبھی استصحاب کے مقابل میں کوئی اور اصل عملی آئے گی تو استصحاب دیگر اصول عملیہ پر مقدم ہے۔ فرض کو اس کے مقابلے میں برات ہو بھی صحیح تو بھی استصحاب مقدم ہے۔ ایک نمبر دو، وجہ حکومت یہ بھی بن سکتی ہے کہ اصالت البراء اصل مسببی ہے جبکہ استصحاب بقاء ملکیت اصل سببی ہے، اور اصل سببی اصل مسببی پر مقدم ہوتی ہے۔ یہ ختم۔ ایک اور دلیل ممکن ہے، آپ یہ دلیل بھی دیں کہ ان زمان الطالب ببدلہ معلوم، بھائی برات وہاں جاری ہوتی ہے جہاں شک کو، عدم زمان وہاں ہوگا جہاں زمان ہونے یا نہ ہونے میں شک کو، لیکن جب اس کو زید نے کتاب دی تھی تو آیا بکر پر اس کا کوئی بدل تھا یا نہیں تھا؟ معاملہ معتادی تھا نا، یقیناً بدل تھا، تو اس کا مطلب ہے یہ بدل کا ضامن تھا، اس میں علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ بحث اس میں ہے کہ آیا وہ بدل حقیقی ہے یعنی مثل و قیمت ہے، یا بدل جعلی وہ بدل کے جس کو انہوں نے خود مقرر کیا تھا۔ تو جب علم ہے شک نہیں ہے تو فرماتے ہیں جب علم ہو گیا فلا اصلا، وہاں اصالت البراء جاری نہیں ہوتی، وہاں اصل عدم زمان جاری وہ ہوتی ہے شک کی صورت میں، یہاں تو علم ہے۔ دو ہو گئی۔ ایک تیسری دلیل بھی ان کے حق میں دی جا سکتی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ یہ جو حدیث ہے کہ الناس مسلطون علی اموالہم، کہ لوگ اپنے اپنے اموال پر مسلط ہیں۔ اب اس حدیث کا عموم دلالت کرتا ہے کس پر؟ یدل علی سلطنہ علی المال الموجود، کہ جو مال موجود ہے اس پر بھی مالک مسلط ہے، کیسے؟ بأخذہ ہی، کہ وہ اس کو اس سے لے سکتے ہیں، اور جو مال تلف ہو گیا ہے اس کے تلف ہونے والے مال کے مالک کو بھی تسلط ہے۔ وہ کیسا؟ بأخذ بدل الحقیقی، کہ اس کا مثل یا اس کی قیمت لے لے۔ ٹھیک ہے جی؟ پھر خود کہتے ہیں فتدبر۔ فتدبر ممکن ہے اشارہ ہو اس بات کی طرف، کیا؟ حدیث کہتی ہے الناس مسلطون علی اموالہم، جب مال تلف ہو جائے، جب مال ہی نہیں تو تسلط کس بات کا؟ مال پر مسلط ہے نا، تو جب اس کا مال رہا ہی نہیں ہے تو پھر تو تسلط کس بات پر ہوگا؟ اس کے لیے تو مال ہونا ضروری ہے، لہذا یہاں تسلط صادق ہی نہیں آتا۔ پھر آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں چلو آخری دو چھوڑ دو، پہلی دو تو ان کی موجود ہے۔ ملزمات معاطات میں سے تیسرا ملزم یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ لو کان احد العوضین دینا فی ذمت احد المتعاطیین، میں نے گزارش کی مثال وہی ذہن میں رکھنا، میں نے آقا کو کتاب دی
سوری آغا نے مجھے ایک کتاب دی ہے، میں نے جواب میں دیا کچھ نہیں، بلکہ پہلے سے ہی ان کے ذمے میرا 500 روپیہ تھا۔ ایک پارٹی عین پکڑا رہی ہے اور دوسری پارٹی کے ذمے پہلے سے اس کا ایک دین موجود ہے، یہ بھی ملزمات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں فعل القول بالملک، اگر ہم معاطات کو مفید ملک سمجھتے ہیں، یملکہ من فی ذمتہ فیسکت عنہ، تو آغا خادم وہ جو 500 اس کے ذمے تھا، آن نما تھوڑی دیر کے لیے اس 500 کے مالک بنیں گے اور نتیجتاً وہ جو ان کے ذمے تھا وہ اس ذمے سے ساکت ہو جائے گا۔ ٹھیک، وَظَاهِرَ أَنَّهُ فِي حُکْمِ التَّلَافِ، اور یہ سکوت عن ذمہ حکم تلف میں ہے۔ پس اگر تلف عین کی صورت ملزم بنتی ہے تو پھر سکوت بھی ملزمات میں سے ہوگا۔ کیوں؟ جیسے تلف شدہ مال واپس نہیں آتا، لأن ساکت لا یعود، تو جو چیز ایک دفعہ ساکت ہو جائے ذمے سے وہ بھی دوبارہ نہیں پڑتی۔ وَيُحْتَمَلُ الْعَوْدُ وَهُوَ ضَعِيفٌ، توجہ آ جان، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو حقیقتاً تکویناً معدوم ہوتی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، المعدوم لا یعود، جو تکویناً ایک چیز ختم ہوگی وہ دوبارہ کبھی واپس ہے، لیکن یہ جو سکوت وغیرہ ہے یہ وہ والا معدوم نہیں ہے، یہ ہیں امور اعتباریہ۔ امور اعتباریہ تابع ہوتے ہیں اعتبار معتبر کے، تو ممکن ہے معتبر دوبارہ اس کا ذمہ کا اعتبار کر لے، پہلے ساکت ہوا پھر کہے کہ اب ساکت نہیں ہے۔ شیخنا فرماتے ہیں ہوا ضعیف، نہ یہ احتمال ضعیف ہے۔ کیوں؟ بے شک یہ امور اعتباریہ سے ہے، بے شک یہ معتبر کے اعتبار کے تابع ہے، لیکن سکوت کے بعد دوبارہ اس کے ذمہ ہونے کے لیے بھی تو معتبر کا ایک اعتبار چاہیے، اس اعتبار کے لیے ایک دلیل چاہیے جو کہ یہاں موجود نہیں۔ خوب، یہ تو ہو گیا علی القول بالملک۔ وَالظَّاهِرَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، اسی طرح فرماتے ہیں اگر ہم معاطات میں قائل ہوتے ہیں کس کے؟ اباحہ کے، تو بھی ظاہراً اس کا حکم بھی یہی ہے، کیا کہ اگر احد العوضین دینن فی ذمت احد المتعاطیین ہو تو بھی ملزمات میں سے ہے، لیکن ففہم اشارہ ہے کہ نہ، ما فی ذمہ کا اباحہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ توجہ رکھنا گا، آغا خادم حسین نے میرے دینے ہیں 500 روپے، توجہ ان کے ذمے پہلے سے ہیں، اب میں کہوں کہ میں آپ کے لیے وہ 500 مباح کرتا ہوں، بھائی جو پہلے سے ہی اس کے ذمے ہیں، کوئی عین تو موجود ہے نہیں، وہ تو آپ نے کام میں لگا چکا ہے، تو اب میں اباحہ کیا کروں گا اس کے لیے؟ یعنی اگر میں فرق کروں، ایک کتاب دے کر کہتا ہوں کہ یہ مباح ہے، تم اس کو پڑھ سکتے ہو، تم اس کا مطالعہ کر سکتے ہو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پہلے سے اس کے ذمے ایک چیز ہے، انہوں نے میرا 500 دینا ہے، اب میں کہوں کہ میں تمہیں وہ 500 مباح کرتا ہوں جو تیرے ذمے ہے، تو اس میں تصرف کر دے، بھائی وہ کوئی عین تو ہے نہیں، وہ تو پہلے اس میں تصرفات کر چکا ہے۔ اباحہ یعنی فی ذمہ میں اباحہ کا کوئی مطلب ہی نہیں، اصلا یہ متصور ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے۔ خوب، اور دوسرا شاید ففہم اشارہ یہ بھی ہو کہ جب بعد لوگ تلف احد العوضین کو ملزم قرار نہیں دیتے تو سکوت بطریق اولا ملزمات میں سے نہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔